آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, تو کہنے کا کون بچائے گا, یعنی میں تیار ہو جاؤں. تو آپ نے کہا اللہ. آپ نے کہا اللہ, تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی. تب آپ نے اٹھا لی, آپ نے ایسے سیدھی کی, اب تو بچا, تو بتا تجھے کون بچائے. تو کہنے لگا میں تو ہی بچاونا ہے, اور کہیں بچاونا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے, یہ خود ہی اڑا دیتے. جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا جاؤ معاف, جاؤ معاف. صحابہ کے سامنے جاؤ معاف. بھائیو, انسان اور خطا لازمی ہے. اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں گے. لوگوں کے زخم بھلا دو, اللہ پہ ڈال دو, اللہ صلہ دے گا, زندگی پرسکون ہو جائے گی. دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے, اپنے بس سے داغ. کھانا کھانے بیٹھو, نیپکن, یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے, رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پاوے, ٹھیک. یہ تو پھر بھی دھل جائے گا, لیکن یہاں داغ لگا, کبھی نفرت کا, کبھی غصے کا, کبھی انتقام کا, کبھی حسد کا, کبھی بغض کا, کبھی کینے کا. انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو, جو سب سے قیمتی چیز ہے دل, جو بادشاہ ہے, اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو. جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں, ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے. لاکھ زور لگا لو, لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے. لہذا کیا کرو, نبی والا معاف کرو, معاف کرو, دل کو صاف کرو, دل کو صاف کرو, دل کو صاف کرو, صبر کرو, معاف کرو. میرے نبی نے فرمایا, میرے بیٹے انس, ایک بہت بڑی سنت بتاؤں, بہت بڑی سنت. داڑھی سنت ہے, پگڑی سنت ہے, سفید لباس سنت ہے. بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے, ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو. میرے بیٹے انس, ایک بہت بڑی سنت, اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. جو بھی کر لے, جو بھی, وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت, اگر تو کر سکے. اشارہ ہے, کم تنو اوکھا دسن لگا, سوکھا نہیں ہے. ان قدرت, اگر تو کر سکے. ان استطاعت, دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے, لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا. جنت نہیں, جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا بڑا کام تیرا نا, دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لبدا. تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج ₹1,00,000 دا 2000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے کھلو ہیں. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے, پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوگا. ہے کری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹے ان قدرتا, السلام علیکم. گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا ساری زندگی کرنا پڑے گا. مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے. شکریہ. ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا, کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا, کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا, کسی سے کینہ, غش, سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات, لے احد, لے احد, لے احد, کسی بھی انسان, مسلمان نہیں کہا, مومن نہیں کہا, نیک آدمی, نیک عورت نہیں,
کسی بھی انسان لے احدن، آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، عقل چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر. اسلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتی ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں. پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس. کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں. تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا. تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو. اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے. کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل. اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا. مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا. بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی. شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی ماریا جائے گا. یہ کہتے ہیں آپ پہ جا ڈھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گی. اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتے. اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی. یہ مدینے کا سوال ہے. اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان. پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں،
اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کر، معاف کرنا۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کر۔ کمال، 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا، تو ہمارے نبی نے 300 دینار، تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ کہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ایک دفعہ عجیب تعارف کروایا اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر اسی کو دہرایا، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ سب کے کان کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کون، کیا، بتایا کچھ نہیں۔ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ گیا، تم کس کے سامنے پہنچ رہے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آسمان سے آئی؟ قال لا، نہیں۔ اعدو حضر، کیا کوئی دشمن نے حملہ کر دیا؟ قال لا، کہ نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ایسے پیش کیا کہ سب کی توجہ دل دماغ کھینچ لیے، وہ رمضان آ گیا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا۔ جی کون یا رسول اللہ؟ دشمن نہیں، وحی نہیں، تو کیا؟ کہ رمضان آ گیا۔ یہ ایسا ہائی لائٹ کیوں کیا ہے کہ یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے۔
सारी दुनिया दौड़ रही है, पैसा बना लो काम बन जाएंगे, पैसा बना लो काम बन जाएंगे, कारोबार चमका लो काम बन जाएंगे, बादशाहों से ताल्लुक बना लो काम बन जाएंगे, वजीरों से दोस्ती लगा लो काम बन जाएंगे, मालदारों से ताल्लुक बना लो काम बन जाएंगे। ये सब बच्चों वाली बातें हैं, सब बच्चों वाली बातें हैं, सब नादानी वाली बातें हैं। अल्लाह को साथ ले लो काम बन जाएंगे, अल्लाह को अपना बना लो काम बन जाएंगे, अल्लाह से दोस्ती लगा लो काम बन जाएंगे, अल्लाह की जन्नत में घर बना लो काम बन जाएंगे, अल्लाह के नबी के दर पर झुक जाओ काम बन जाएंगे, अल्लाह के हबीब की जिंदगी अपना लो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, अल्लाह मेरा आपका हो गया तो सारे काम बन गए। एक बादशाह एक मुल्क का होता है और वक्ती तौर पर होता है, या इलेक्शन से हट जाता है, या मौत से हट जाता है, या बगावत से हट जाता है, या जवाल से हट जाता है, और फिर दूसरा आ जाता है, उसके और दोस्त होते हैं, एक वजीर कुछ अरसे के लिए आता है, फिर वो चला जाता है, एक सेक्रेटरी, एक ब्यूरोक्रेट 20वां ग्रेड 22वां ग्रेड चंद दिन का होता है, फिर वो चला जाता है। जो घर तुम दुनिया में बनाते हो वहां से तुम्हारा जनाजा उठ जाता है, तुम्हारी औलाद उसे बेच के कहीं और चली जाती है, तुम बड़े अरमानों से एक एक टाइल खरीदते हो, इटली से टाइलें मंगवाओ और टूटियां वहां से मंगवाओ और दरवाजे वहां से मंगवाओ, खिड़कियां वहां से मंगवाओ और फानूस वहां से मंगवाओ। तुमने अपनी सारी कमाई लगा दी और तुम्हारी औलाद जवान हुई और आपस में लड़ पड़े, ए मेरा हिस्सा, ए तेरा हिस्सा, ए मैं देवना नहीं, ए मैनू अब बाप दे के गया आई। बेटों की लड़ाई और जो अरमानों का बना घर था वो बिक गया, उसमें कोई और आ गया, कोई और आ गया, तुम्हारा जनाजा उठा। तुमने सोचा मैंने बच्चों के लिए बड़ा घर बना दिया है, दूसरी नस्ल वहां नहीं रहती, नहीं रहती, लिहाजा ये सब आरजी सहारे हैं। मसलुल्लज़ी नत्तखज़ु मिन दूनिही औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैदा व इन्न अवनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। मैं कुर्बान जाऊं मेरे रब का कुरान, सुब्हान अल्लाह। मेरे बंदो, मेरे ऊपर अगर आसरा ना किया, अगर अल्लाह पर आसरा न किया और अल्लाह पर यकीन न किया और अल्लाह के आगे हाथ न फैलाए और अल्लाह को मदद के लिए अगर न पुकारा और अल्लाह के सामने सर न झुकाया और अल्लाह के सिवा जिस पर भी यकीन किया, अल्लाह के सिवा जिस पर भी जिसको भी आसरा बनाया, अल्लाह के सिवा जिससे आस लगाई, अल्लाह के सिवा जिससे उम्मीदें बांधी, अल्लाह के सिवा जिसके सामने हाथ फैलाए, अल्लाह के सिवा जिसको मदद के लिए पुकारा, तो मेरे अल्लाह ने एक मिसाल दी है कि जैसे मकड़ी कितनी कमजोर है और वो ताना बाना बुन के कहती है हुण मैं बड़ा वड्डा चौधरी बन गया, मेरा एडा वड्डा घर बन गया है। एक तुम्हारे झाड़ू का तिनका यूं घूमता है और सारा जाला उड़ पुड़ जाता है, उड़ पुड़ जाता है। यही अल्लाह को छोड़कर बादशाह ये मकड़ी के जाले, सदर ये मकड़ी के जाले, वजीर आजम ये मकड़ी के जाले, वजीर ये मकड़ी के जाले, वफाकी सेक्रेटरी ये मकड़ी के जाले, सूबाई सेक्रेटरी ये मकड़ी के जाले, तुम्हारे आईजी डीआईजी ये मकड़ी के जाले, तुम्हारे डीपीओ पुलिस ये मकड़ी के जाले, तुम्हारे सरदार ये मकड़ी के जाले, तुम्हारी बिल्डिंगें ये मकड़ी के जाले, तुम्हारे धन दौलत ये मकड़ी के जाले, तुम्हारी ताकत ये मकड़ी का जाला, तुम्हारा उरूज ये मकड़ी का जाला, तुम्हारी जवानी ये मकड़ी का जाला, तुम्हारा हुस्न जमाल ये मकड़ी का जाला, तुम्हारे पहरेदार आगे पीछे कलाशों को बरदार ये सब मकड़ी के जाले, ये मिट्टी के माधु, ये मच्छर के पर,
یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ سب مٹیں گے، تم بھی مٹو گے، میں بھی مٹوں گا۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک ایک اللہ، زوال سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، پیدا ہونے سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، بیوی بچوں سے پاک ایک اللہ، زمان و مکان سے پاک ایک اللہ، شکل مورت سے پاک ایک اللہ، کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ اکیلا اللہ، دھرتی آکاش کا شہنشاہ اکیلا اللہ، موسموں کا مالک اکیلا اللہ، سمندروں کا مالک اکیلا اللہ، پانیوں کا مالک اکیلا اللہ، انسان جنات کا مالک اکیلا اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اکیلا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا اکیلا اللہ، مشرق سے مغرب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، شمال سے جنوب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو اکیلا اللہ، جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے اکیلا اللہ، ہر عیب سے پاک ہو اکیلا اللہ، جو ہر صفت کا مالک ہو اکیلا اللہ، جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو اکیلا اللہ، جس نے دھرتی بچھائی ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ اور میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، تم صدر کو بلاؤ، وہ تو بیمار پڑا ہوا ہے، وزیر اعظم کو بلاؤ، وہ تو سویا پڑا ہے، کسی مر گئے ہوئے کو بلاؤ، وہ تو اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی آئی جی کو بلاؤ، وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مالدار کو بلاؤ، اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کسی طاقتور کو بلاؤ، وہ کل قتل ہو چکا ہے۔ ارے پاگل دیوانے، کسے بلاتے ہو؟ جنہیں اللہ نے بنایا، جن پر اللہ کا قبضہ، جو اللہ کے بغیر دے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر لے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر بچا نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر سن نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر مدد کو آ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر میرے کروڑوں انسانی بھائی نہیں، اربوں انسانی بھائی، ہائے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دباتے ہیں، ان کے بت بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کا بت، کسی دیوتا کا بت، یہ بودھا کا بت، یہ رام کا بت، یہ کرشنا کا بت، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بت، اور پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، کوئی پتھروں کے آگے، کوئی مورتی کے آگے۔ اللہ کی قسم، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میرا رب کہتا ہے، جسے تیرے اللہ نے بنایا، جسے تیرے اللہ نے مٹایا، نقصان نہیں دے سکتے اس کے بغیر، نفع نہیں دے سکتے اس کے بغیر، موت نہیں دے سکتے اس کے بغیر، زندگی نہیں دے سکتے اس کے بغیر، اور مرے کو اٹھا نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اکیلا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ اللہ الصمد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد،
اکیلا اللہ کافی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا اللہ کافی ہے، قل اللہم مالک الملک، اکیلا اللہ ملک دینے والا، تؤتی الملک من تشاء، اکیلا اللہ پٹخ کے زمین پہ مارنے والا، پھینکنے والا، روح کھینچنے والا، مٹی میں ملا کے مٹی کر دینے والا، سارے پنجرے کو، ہڈیوں کے پنجرے کو ریت کی ڈھیری بنانے والا، تنزع الملک من من تشاء، اکیلا اللہ عزت دینے والا، وتعز من تشاء، اکیلا اللہ ذلیل کرنے والا، وتذل من تشاء، اکیلا اللہ آسمان کا اٹھانے والا، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اکیلا اللہ زمین کا فرش بچھانے والا، والارض بعد ذلك دحاہا، والارض وما طحاها، اکیلا اللہ بادل لانے والا، الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، اکیلا اللہ ہوائیں چلانے والا، یرسل الریاح مبشرات، اکیلا اللہ بارش برسانے والا، انا صببنا الماء صبا، اکیلا اللہ اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا، فاسکناہ فی الارض، اکیلا اللہ اس سے غلے نکالنے والا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، اکیلا اللہ چار پاؤں پہ چلانے والا، یمشی علی اربع، اکیلا اللہ دو پاؤں پہ چلانے والا، یمشی علی رجلین، اکیلا اللہ پیٹ کے بل چلانے والا، یمشی علی بطن، اکیلا اللہ میٹھا پانی بنانے والا، ھذا عذب فرات، اکیلا اللہ کڑوا پانی بنانے والا، ھذا ملح عجاج، اکیلا اللہ دریا چلانے والا، وسخر لکم الانہار، اکیلا اللہ چاند تاروں سورج کو گردش دینے والا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اکیلا اللہ رات کا اندھیرا لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، اکیلا اللہ دن کو روشن کرنے والا، وجعلنا النہار معاشا، اکیلا اللہ دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا زمین کو بنایا ہو، والجبال اوتادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑا ہو، وخلقناکم ازواجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں مرد عورت بنایا ہو، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لائے، وجعلنا النوم سباتا، لاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو رات کا اندھیرا لاتا ہو، وجعلنا اللیل لباسا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو، وجعلنا النہار معاشا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سات آسمان بنائے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سورج کو چمکایا ہو، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو بادلوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالتا ہو، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو پھل پھول غلے اگاتا ہو، لنخرج بہ حبا ونباتا وجنات الفافا، او میرے بھائیو مہینہ رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا، وزیر اعظم نہیں، صدر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، آئی جی نہیں، چیف آف آرمی سٹاف نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں، اللہ 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 کو لینے کا سیزن آ گیا، اللہ کو پانے کا سیزن آ گیا، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا۔ اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن 17 رمضان 313 سارے لشکر میں 2 گھوڑے، حضرت زبیر حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، او کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں۔ جب میرے نبی مدینہ سے نکلے
تو جبریل موجود تھا. میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب. بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا. ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے. اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں. تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا. جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا. میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں. ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی. تو کہیں کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا لے اے یوں نہ کھڑائی میاں تکڑے بندے آئے انہوں نے سر لے دے گئے. اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ. اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے. اے ساڑھے وس دا کام کوئی نہیں رہ گیا. خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے. خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. خیال آ رہا ہے. میرے نبی کھڑے ہو گئے. بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ. ابو بکر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے. مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك. یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لوے اجے جس لے فتح ہوئے اس لے روٹی دے سانو ساتھ لوے اجے. اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تے اسی آ جاواں گے. تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں میرے نبی کے غلام کا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب. ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے. آپ تلوار اٹھائیں، ہم تلوار اٹھائیں گے. آپ آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھیں گے. آپ پیچھے ہٹیں، ہم پیچھے ہٹیں گے. آپ دائیں مڑیں، ہم دائیں مڑیں گے. آپ بائیں مڑیں، ہم بائیں مڑیں گے. ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے. ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے. جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے. آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے انصاری مدینے والے. یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں. یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے. آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق. اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. یا رسول اللہ اے ہائے ہائے سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا. پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے. آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے ہم ہاتھ ملائیں گے. آپ ہمیں آگے کر دیجئے ہم آگے ہوں گے. آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا. آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا. آپ ہمیں فرمائیں کہ
یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا۔ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے، ہم تیار ہیں۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شہسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے۔ پھر وہ رات 17 کی رات، جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ کے بولے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد۔ اوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ بھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین۔ یہ عجب جنگ ہے، ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر ابن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر حارث بن عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر، ہے ابو بکر کے سب نسل، یہ واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے،
جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد۔ باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے، اور باپ سامنے آ کے وار کرے سامنے آ کے وار کرے۔ آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ اے ہائے ہائے، آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ہوں، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے، عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، دو بھائی، بیٹا، بھتیجا، تین نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری، لوہے میں تینوں 6 کے 6۔ جب یہ سامنے آئے، کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاڈھائی کفر آئی، مکے دے کفر بھی کمالا ہی کر چھڑیاں۔ کون ہو؟ کام مدینے والے۔ تو واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، اور میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے چھوٹے بندے گھل چھڑن۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں۔ آل النبی، اولاد النبی، خاندان نبی، کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم، الگ مستقل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی 2 دفعہ، علی 1 دفعہ نہیں، علی 2 دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ ہاں انہی کا خون تو پانی بنا اس امت کے گلشن کا، انہی کے جسم کی بوٹیاں تو کھاد بنی میرے نبی کے باغیچے کی۔ عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون ہو؟ عبیدہ بن حارث۔ کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی، دور تک رونے کی آواز گئی۔ برما کے مسلمانوں کے سنتا ہوں تو دل روتا ہے، تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ برما کے بچے ذبح کیے گئے، میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔
امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی, بہت عزت کی. یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی, بہت عزت, شہزادے بنا دیا. دنیا دین کے تو ویسے تھے. ایک دن ان کے نوکر نے کہا, حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں, ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی, عزت دی, خاندان دیا, نوکر چاکر, حشم خدم, بیوی بچے, آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے, پھر رو پڑے. نام تو علی ہے, نام ہے علی, زین العابدین, عابدین کی زینت, عبادت گزاروں کے تاج, عبادت گزاروں کی زینت. لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے, نام تو علی ابن حسین ہے. وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے. فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا, قتل نہیں ہوا تھا, گم ہوا تھا اور پھر مل گیا تھا. پر 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. تم مجھے کہتے میں نہ روں, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا, اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا, اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا, اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا. یہ عباس بن علی کا سر کٹا, یہ جعفر بن علی کا سر کٹا, یہ عثمان بن علی کا سر کٹا, یہ محمد بن علی کا سر کٹا. حسین کا سر تو آخر میں کٹا. یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا, یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا, یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا, یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا, یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا, یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا, یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا, یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا, یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا. اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین, انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. پتہ نہیں کون تھے, پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا. اللہ اکبر. ہاں ہاں, اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے. یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا, ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا. ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا, صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا, کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے. تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا, اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا. اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن, جون کا, یہی جون کا مہینہ تھا, گرم جون. بیویوں کو بلا کے رخصت, بیٹی کو بلا کے رخصت, داماد کو بلا کے رخصت, خاموشی کے ساتھ. سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا, جو ہی سینے سے لگایا ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں, برسات شروع ہو گئی. ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا, ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اپنے گھر میں قربانی رکھی, کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کتھوں پالاں, کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تے پتراں نو روٹی کتھوں کھواواں, کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں. ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. میرے اللہ نے کہا, میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے, یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے. دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ, ایسے
ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں، غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اوے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو، میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو؟ حمزہ آل رسول، کون ہو؟ علی آل رسول، کون ہو؟ عبید آل رسول۔ آؤ، حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا، جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا، تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں، میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں کذبتم وبیت اللہ نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان الجطامى عصبة للأرامل يعوذ به له اللاك من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا، اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے مڑ لے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے اس شعر کا حق ادا کیا۔ کہا ہاں۔ ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے۔ ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ۔ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے کر، یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے۔ ایک صحابی ابو معقل
چھوٹا سا قد، چھوٹا سا قد. انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے، کھینچ کے لا رہے. حضرت عباس پانی پانی ہو گئے کہ چوہا جیا ہاتھی نو نپ کے لے آ رہا ہے. تو کہنے لگے بھتیجے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ماکر، ابو ماکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں 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 یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے، میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے بھتیجے اس نے نہیں پکڑا، زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی. وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو ماکل نے نہیں دیکھا.